बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास के ऊपर, जिसमें 33 मंदूबीन ने बाकायदा प्री प्लान्ड खिताब किया और अपने अपने ममालिक का मुद्दा बयान किया। नाज़रीन, तमाम लोगों की अक्सरियत जो है उसमें फ़लस्तीन का मुद्दा सरे फहरिस्त था। मैक्सिमम लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में बात की, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बात की। यहाँ एक बात करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो हर दौर में अपने आप को चैम्पियन तस्वर करता रहा कि मैं फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला सबसे बड़ा चैम्पियन हूँ और मैं फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हमायती हूँ। नाज़रीन, इस पूरे खिताब में 33 लोगों की लिस्ट थी, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। क्या ये प्री प्लान्ड किसी एजेंडे पे काम हो रहा है? क्या पाकिस्तान को फ़लस्तीन का मुद्दा बयान करने से रोका जा रहा है? ये एक बेहतरीन और सुनहरी मौका होता है कि जब आप अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अपना मुद्दा बयान करके उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के मुंतज़र होते हैं, आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें बेहतर से बेहतर बयान करने का मौका मिल जाता है और आप उसका बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे वज़ीर ख़ारजा, जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो उस इजलास में मौजूद थे लेकिन उनको स्पीच नहीं करने दी गई। क्या वजह है कि हमारे वज़ीर आज़म उस वक़्त अमेरिका पहुँचे जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बिल्कुल इख्तिताम की तरफ राग़िब था, आखिरी मराहल चल रहे थे। इसके पीछे कोई साजिश, कोई गेम तो प्लान नहीं की जा रही। हालांकि हमें लग रहा था कि हमारा वज़ीर आज़म इस वक्त पूरी फॉर्म में है और ये अक़वाम मुत्तहिदा में परखचे उड़ा देगा, ये फ़लस्तीन का मुद्दा बयान करेगा और हक़ाइक़ कुछ और ही सामने आए कि वज़ीर आज़म साहब पहुँचे ही नहीं और अजलास चलते रहे और अजलास ख़त्म भी हो गए और तकरीबन 33 ममालिक के मंदूबीन ने बाकायदा प्रॉपर और जामे खिताबात किए। नाज़रीन, बड़ी गौर तरफ बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़कर फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है, फ़लस्तीन की हमायत की है, लेकिन इस वक्त खामोश रहना लम्हा फ़िक्रिया है। सबसे बड़ा दावेदार अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खामोश क्यों रहा? वज़ीर आज़म लेट क्यों गए? मेरी ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। इससे पहले आज तक 155 ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया हुआ है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि इंडिया भी इस 155 ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है। अगर 155 ममालिक ने आज तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया है तो उसमें इंडिया भी है। हालांकि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा, लेकिन कई दहाइयाँ पहले वो भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुका है। नाज़रीन, इटली की हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान ना होने पर इटली में हंगामे फूट पड़े हैं, दंगे फसाद, जलाओ गिराओ शुरू हो गया है। ये तमाम चीज़ें वाज़े तौर पर निशानियां हैं कि लोग फ़लस्तीन में खून रेज़ी नहीं चाहते। लोग गज़ा के निहत्थे मुसलमानों पर जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत की जा रही है, लोग ये नहीं चाहते। लोग अमन चाहते हैं। अमन होगा तो कौमें तरक्की करेंगी, लेकिन इस वक्त मामलात जूं के तूं हैं और रास्ते सारे चेंज नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने
بظاہر تو کئی دفعہ اعلان کر دیا ہے کہ فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن جب ناظرین ہم حقائق کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو حقائق اس بات کے برعکس ہیں۔ امریکہ آج چاہے تو کیا جنگ بندی نہیں ہو سکتی؟ جس ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 ملکوں کی جنگیں ختم کرا کے صلح کرا دی، کیا اس کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا کوئی بہت بڑا مفاد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ یہ جنگ ہمارے خطے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تمام عرب ممالک جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ لہذا ناظرین اسی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب نے معاہدہ کر لیا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے ناظرین کہ غزہ کے لوگوں کی حالت زار اور یہودیوں کی بربریت نے عالمی ضمیر کو شاید جگا دیا ہے، اور لوگ جوک در جوک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ عوامی دباؤ حکومتوں پر بڑھتا جا رہا ہے، مگر نتن یاہو کی ہٹ دھرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین ادھر ٹرمپ اسرائیل کی مکمل غیر مشروط حمایت کر رہا ہے، اگرچہ وہ خود کو امن کا چیمپئن قرار دیتا ہے، مگر غزہ کے بے بسوں کی لاشیں کچھ اور کہانیاں بیان کر رہی ہیں۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ناظرین یہاں یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام، آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر نے یہودیوں کی تمام بستیاں برباد کیں اور پورے یورپ سے ان کو چن چن کر قتل کیا اور کچھ لوگوں کو بھگایا وہاں سے۔ اور یہ سارے یورپ کا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہودیوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو تھوڑے بہت بچے تھے، انہوں نے آ کر ایک چھوٹی سی ریاست بنائی اسرائیل کے نام سے، جس میں یہ آباد ہو گئے۔ اور اگر وہ ہٹلر اس وقت زندہ ہوتا تو شاید وہ یہ ریاست بھی نہ بننے دیتا اور ان کو پنپنے نہ دیتا۔ آج پوری دنیا میں یہود و نصارہ نے تباہی بربادی پھیلائی ہوئی ہے۔ امن کا گہوارہ بنتے بنتے کئی ممالک صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آج جب میں فلسطین خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی حالت زار پر نظر دوڑاتا ہوں، مجھے ہٹلر کا یہودیوں کو نکالنا بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ ہٹلر نے جو کیا تھا وہ میری نظر میں بالکل ٹھیک ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ قوم اس کی کبھی سگی نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین یہ قوم اس دور میں بھی فتنہ فساد انتشار پسندی پہ تھی، آج بھی ان کا کام یہی ہے۔ تو حالات یہ بتاتے ہیں کہ ہٹلر کا ان کو چن چن کر مارنا اس وقت کے حساب سے بھی بہتر تھا، آج بھی بہتر ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ غزہ پہ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، اس طرح سے قتل عام کر رہے ہیں، جیسے ہٹلر کے اس دور کے یہ بدلے لے رہے ہوں مسلمانوں سے۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کا بھی دوست نہیں تھا، لیکن اس نے یہودیوں کے ساتھ جو کیا وہ بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو جس درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے اسی درخت کو کاٹتی ہے۔ تو پاکستان تو ان سے پہلے ہی غیر محفوظ تھا، اب پورا عرب کا خطہ جو ہے وہ بھی ان سے غیر محفوظ ہے۔ ناظرین یہ ایک ایسا وقت ہے جب نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع عالمی عدالت کے اشتہاری ہیں، اور اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مجرم قرار دے چکا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اور وزیر خزانہ سموترخ کونسل پرستی کی وکالت کی وجہ سے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے، آئرلینڈ اور سلوینیا نے انٹری دینے سے ان کو انکار کیا ہوا ہے۔ یہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے، ان کا وہاں داخلہ بند ہے۔
اسپین نے اسرائیل سے تجارتی دفاعی تعلقات ختم کر دی ہیں۔ $2 ٹریلین کے مالک نارویجن ویلتھ فنڈ نے 34 کمپنیوں سے سرمایہ کاری کھینچ لی ہے، یعنی کہ یورپ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہیں رکھنا چاہتا، ان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتا، جبکہ کارٹر پلر جیسی بڑی امریکی کمپنی سے بھی انویسٹمنٹ نکالی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو بلڈوزر فراہم کرنے والی یہ کارٹر پلر اتنی بڑی کمپنی ہے، یہ بھی اپنے آہستہ آہستہ ہاتھ پیچھے کھینچ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس سے کا بزنس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں پروگرام کے اختتام پر ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کچھ شر پسند عناصر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں جن سے روح ہلتی ہے، کانپتی ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے تھرو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے خلاف ایسی ایک نئی سازش کر رہا ہے جس کے نتیجے میں عوام کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ عوام جو ہے نا اپنے حکمرانوں کے خلاف ہو جائیں۔ تو اس پہ آپ کا جواب چاہیے، آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ سازش ہے یا امریکہ کی ہی کوئی چال ہے کہ جس سے وہ ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔